بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والدين والتمكين ومن عمل عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فهو منهم۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے موقر صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، ہمارے آپ کے بہت ہی زیادہ ہر دل عزیز فاضل، ہم سب کے دائی اور مربی برادری محترم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حافظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، خصوصیت کے ساتھ اس مسجد کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ جماعت کی جو مسجد ہے، اس کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، یہاں کے اطراف کے علماء، فضلاء، تمام تر حاضرین، آج جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے عرض کرنی ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پہلی بار آئیں گی، بلکہ یہ باتیں وہی ہیں جسے آپ نے بار بار سنا ہے، بار بار جانا ہے، لیکن مواقع کی مناسبت سے استفادہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مواقع جب آئیں، ماحول ہو، ضرورت ہو، تقاضا ہو، تو ایسے موقعوں پر کتاب و سنت کی دلیلوں کی روشنی میں، امت کے اسلاف کی سیرت کی روشنی میں ہمیں تذکیر کرنی چاہیے، یاد دہانی کرانی چاہیے، اور موضوعات کو ایک سے زیادہ مرتبہ سننا، سنانا، بتانا، پڑھانا ضروری ہوتا ہے، خاص طور پر جب کسی مناسبت پر کوئی فتنے کا ماحول پیدا ہونے جیسی صورت پیدا ہو جائے، یا کچھ ناسمجھی کی صورتحال پیدا ہو جائے، یا بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی پروپیگنڈا سماج میں، سوسائٹی میں کسی منہجی انحراف کی بنیاد پر پنپ رہا ہو، پھیل رہا ہو، اور اس کی زد میں عوام اور خاص طور پر ہمارے بعض نوجوان ساتھی اور عزیز اس کی زد میں آتے ہوں، اس فکر سے کہیں متاثر ہو جا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں خاص طور پر تمام لوگوں کو اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ باتیں بطور یاد دہانی اور بطور تذکیر یا بطور اعادہ، یعنی دہرانے کی غرض سے بتانا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ پھر سے وہ ساری معلومات اپڈیٹ ہو جائے، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے، کسی بھی طرح کا کوئی شبہہ، کوئی پروپیگنڈا یا کسی بھی طرح کا کوئی وسوسہ اگر ذہن و دماغ میں دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، میڈیا کے راستوں سے اگر کہیں کوئی چیز لٹک رہی ہو ذہن و دماغ میں، تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے اور وہ چیز صاف ہو جائے۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عام طور پر یہ چیز کتاب و سنت کی دلیلوں میں معروف ہے کہ فتنوں کے حالات میں مسائل زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور فتنے جب کہا جائے تو ان فتنوں کے اندر جنگ و جدال بھی آتے ہیں، لڑائی مار پیٹ بھی آتی ہے۔ یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی فتنوں کا حصہ ہے۔ اس لیے بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں جو عناوین قائم کیے ہیں، ابواب یا کتب قائم کیے ہیں، اس میں کتاب الفتن والملاحم کا بھی ذکر ہے، فتنوں کا اور جنگوں کا تذکرہ، فتنوں کا اور جنگوں کا تذکرہ۔ اس سے قطع نظر کہ وہ کس دور کی چیزیں ہوں گی، ہمارا یہ دور ہے، اس کے بعد کا دور ہے، اس کے بعد کا دور ہے، اس سے پہلے کے ادوار گزر چکے ہیں، تمام تر ادوار میں ہمیں فتنوں کے حالات میں، جنگ و جدال کے ماحول میں ان تعلیمات اور ہدایات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو فتنوں کی زد میں آنے سے بچا لے جائیں، یا فتنوں میں اگر آج آ گئے ہوں تو اس سے نکل جائیں، جلدی دیر نہ ہونے پائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے بہت ساری باتیں فتنوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک بات بڑی تاکید سے آپ نے جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ فتنوں میں ہونا یہ چاہیے کہ آدمی زبان نہ کھولے، باہر نہ نکلے، ایک دم اپنے آپ کو بچائے رکھے، خالص تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے، نہ کسی کی بات سنے، نہ کسی کے کہنے پر کوئی ایکشن یا کوئی اقدام کرے، ایک دم اپنے آپ کو سیف رکھے، محفوظ رکھے، حتیٰ کہ دروازہ بند کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فتنے رونما ہوں گے مستقبل میں تو ان فتنوں میں دوڑنے والے سے بہتر وہ ہوگا جو کھڑا ہو، دوڑ نہ رہا ہو، اور کھڑا ہونے والے سے بہتر کون ہوگا؟ جو بیٹھا ہوا ہو، کھڑا نہ ہو، اور بیٹھنے والے سے بہتر وہ ہوگا جو بیٹھا نہ ہوا ہو بلکہ کیا ہو؟ پڑا ہوا ہو، لیٹا ہوا ہو، اپنے گھر کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ اسی لیے تاکہ ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں سن کر کے کبھی آدمی بہک جائے، کبھی بھٹک جائے، کبھی پھسل جائے، ادھر ادھر کے اقدامات میں آ جائے۔ یہ مسائل بہت زیادہ پیش آتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب قوم کے اوپر جہالت کا غلبہ ہو، قوم کے اوپر جہالت کا غلبہ ہو۔ اب یاد رکھیں کہ جہالت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو مطلب ہے جہالت کا، وہ مطلب ہمیں سمجھنا ہے۔ ایجوکیشن بہت ہے، تعلیم بہت ہے، ڈگریاں بہت ہیں، کوالیفیکیشن بہت ہے، اسٹڈی بہت ہے، نالج بہت ہے، ثقافت بہت ہے، یہ سب علم کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ علم کے دائرے میں وہ آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں امت کے اسلاف کی فہم اور ان کی سمجھ کی روشنی میں ہمیں ملا ہے۔ یہ اصل میں علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ میں دنیا کی جو بھی تعلیم ہم کو آپ کو عطا فرمائے، دے، حلال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی وہ تعلیم نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی چیز ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں دنیا میں، اس سے دولت کمائیں، مال کمائیں، شہرت کمائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خلاف کسی بھی نقطے پر ہمیں لے جانے والی چیز نہ ہو، اس شرط کے ساتھ۔ اچھا، بہرحال تو اس تناظر میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں مسائل کہاں ہیں، فتنے کہاں ہیں، جنگ کہاں چل رہی ہے، مار پیٹ کہاں ہو رہی ہے، کہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، کون زیادتی کر رہا ہے، یہاں سے فاصلہ کافی لمبا ہے، لیکن میڈیا نے ان تمام چیزوں کو ہم تک ٹرانسفر کرنے کا بڑا آسان راستہ بنا دیا۔ ہم سب ان تمام چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس میں سچائی کتنی ہے اور غلط کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، اس کی صحیح تمیز کرنے کی ہمارے پاس کوئی، میرے بھائیوں، کوئی سبیل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے سر پیر کی ہوتی ہیں، اور مختلف اغراض، مقاصد، مفادات لوگوں کے، کسی کا مادی مفاد ہے، کسی کا سیاسی مفاد ہے، کسی کا اور کوئی مفاد ہے، مختلف مفادات کو سامنے رکھ کر کے لوگ نہ جانے کون کون سی چیزیں اس طرح کے حالات میں خاص طور پر پھیلاتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ایک سادہ لوح نوجوان یا کوئی بھی ہو، کہیں نہ کہیں بہت ساری الجھنوں میں پڑ جاتا ہے۔ اب اس طرح کے حالات میں جو بہت سارے مسائل ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو گفتگو کرنی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے علماء گفتگو کر رہے ہیں، ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں،
اپنے ذہنوں میں بہت سارے پیدا ہونے والے شبہات کا ازالہ بھی کر لے رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا انعام ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مقتدر علماء، ایسے پختہ علم والے علماء میرے بھائیوں میسر کیے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اور آپ کو الحمدللہ حق کی رہنمائی ہوتی ہے، اور ہم بہکنے بھٹکنے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس ذریعے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے ان من سعادت الحدث والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من علماء اہل السنہ. سلف میں یہ قول بڑا معروف ہے کہ ایک حدث کے لیے، حدث کسے کہتے ہیں؟ نو عمر، جس کے پاس تجربہ نہ ہو، جس کے پاس ڈیپ معلومات نہ ہو، جس کے پاس حالات کی معلومات جس کے پاس نہ ہو، نیا ہو، نو عمر ہو، نو خیز ہو، اچھا جذبہ رکھتا ہو، اچھی نیت رکھتا ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن حالات کی باریکیوں سے واقف نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدث کہتے ہیں. اور عجمی کسے کہتے ہیں؟ اعجمی، جو عربی زبان سے واقف نہ ہو، غیر عرب کے، ہے نا. یہ ایک عام بات تھی کیونکہ عربی زبان و ادب کا علم جس کے پاس ہوتا ہے اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اصل تک پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے. ورنہ جو آدمی عجمی ہوتا ہے اس کے لیے کئی مراحل کے بعد وہاں پہنچنے کی نوبت آتی ہے، اور وہ بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں وہاں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. زبان سیکھنا ہے، زبان کی باریکیاں جاننا ہے، استدلال جاننا ہے، قواعد جاننے، اصول جاننے، بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جب وہ صحیح عربی زبان سیکھے گا پھر علوم شریعت کو سیکھے گا، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کی حقیقت تک پہنچے گا. اور تجربہ ایک الگ چیز ہے، یہ کب حاصل ہوگا، کیسے حاصل ہوگا، اس کے بعد ساری مشکلات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی خاتمہ ہوگا. تو یہ جو دونوں لوگ ہیں یعنی نو عمر، نو خیز، نا تجربے کار اور عجمی، ان دونوں کے لیے سعادت کی بات یہ ہے، شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو علماء سنت میں سے کسی عالم سے ملاقات کی توفیق عطا فرما دی. یہ سعادت کی بات ہے ایک نو خیز کے لیے، نو عمر کے لیے، نوجوان کے لیے، سادہ لو بھولے بھالے نوجوانوں کے لیے اور عجمی کے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے علماء سنت میں سے عالم کی توفیق نہیں عطا فرما دے. کیونکہ علماء کی بہت ساری شکلیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے ڈگر ہیں، بہت سارے افکار ہیں، نظریات ہیں. اسی لیے یہ شرط ہمارے اسلاف نے لگائی لعالم من علماء السنہ، علماء سنت میں سے کسی عالم کی توفیق عطا فرما دے، اس کا شاگرد بن جائے، اسے سیکھے، پڑھے، اس کی صحبت میں رہے اور اس سے کسب فیض کرتا رہے اور اسی کے ذریعے سے صدور کرے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کے ذریعے سے صدور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات نہ بولے جب تک کہ وہ نہ بولے، کوئی بھی کام نہ کرے جب تک کہ وہ نہ کرے، کوئی بھی ایکشن نہ لے جب تک کہ وہ نہ لے، کوئی بھی رائے قائم نہ کرے جب تک کہ وہ قائم نہ کرے. یعنی ٹوٹلی کیا رہے، وہ اپنے علماء سنت کی رہنمائی میں ہی وہ قدم قدم آگے بڑھے، اس کے سوا وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرے. یہ اصل میں راستہ ہے وہ جس راستے سے ہم ہر دور میں، ہر زمانے میں فتنوں سے، آزمائشوں سے، مشکلات سے اپنے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی عافیت میں رکھ سکتے ہیں. اس وقت جو مسائل ہیں ان مسائل میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، توحید کے بھائی ہیں، ایمان کے بھائی ہیں، سنت کے بھائی ہیں، سلف کی راہ کے بھائی ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بھائی ہیں. مثال کے طور پر یعنی اسلامی شریعت کے پیروکار دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، خاص طور پر ان کا عقیدہ، ان کا ایمان توحید خالص والا ہو، ان کا عمل، ان کا راستہ سنت کی خالص سنت کے مطابق ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ عزیز ہیں جو ہمارا خونی رشتے والا ہے لیکن عقیدے میں میرے بھائیوں گمراہی کا شکار ہے، بدعت کا شکار ہے، یا عقیدے کے اندر انحراف کا شکار ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعقیدگی ہے. ہمارے نزدیک ہمارے اس خونی رشتے والے سے بھی زیادہ وہ زیادہ عزیز ہے جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، اللہ کی توحید، نبی کی سنت اور سلف امت کے راستے پر چلنے والا. یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیوں. اسی لیے یہی معنی ہے جماعت کا. جماعت کا معنی کیا ہے؟ جماعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب اکٹھا بیٹھے تو جماعت ہے. اگر سب کا وہی عقیدہ ہے، سب کا وہی راستہ ہے، سب کا وہی منہج ہے،
सब उसी ज़ाब्ते पर चलते हैं जो अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबे किराम का तरीका था, तब तो यकीनन हम सब जमात हैं। लेकिन अगर इसमें फर्क हो कहीं, तो इकट्ठा हो जाने से, एक हाल में, एक रूम में बैठ जाने से कोई जमात नहीं हो जाता। इसके बरखिलाफ दो लोग सही ईमान और अकीदे, अमल, सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले, सलफ के रास्ते पर चलने वाले यहां हैं। दो लोग अफ्रीका में हैं, दो लोग अमेरिका में हैं, दो लोग मशरिक में हैं, दो लोग मगरिब में हैं, शिमाल में, जुनूब में, जहां जहां भी रहते हों, वो जहां जहां रहते हैं वो जमात है, इसलिए कि वो सब कुरान पर, सुन्नत पर, सहाबा के रास्ते पर चलने वाले हैं। चाहे वो अलग अलग हैं, चाहे वो दो ही चार हैं, चाहे वो एक ही है, जहां भी है वो जमात है। और सब मिलकर के मेरे भाइयों एक दूसरे के साथ उसी अकीदे की बुनियाद पर, उसी रास्ते की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम उसे अपना भाई समझते हैं, बल्कि उसकी उखुवत को, उसके भाईचारे को अपनी खून के रिश्ते भी से भी ज्यादा मुकद्दम समझते हैं और उससे ज्यादा अहम समझते हैं जो अकीदे और मनहज और सुन्नत के रास्ते के एतबार से इनहिराफ का, जलालत का शिकार हो। यह उसूल कुरान करीम का है, यह उसूल सुन्नत का है, यह उसूल सहाबे किराम के अमल और उनकी सीरत का है। तो मेरे भाइयों, हमारे भाई अगर फलस्तीन के अंदर हैं, किताब और सुन्नत, अकीदा तो तौहीद का रास्ता, सुन्नत का रास्ता सहाबे किराम का, ताबईन का है, वो हमारे भाई हैं, हमारे दिल के अंदर हैं, हमारे दिलों की गहराइयों में हैं। उनको एक कांटा भी अगर चुभता है तो जो तकलीफ उनको होती है वो तकलीफ हमें भी होती है। ये हमारा ईमान और अकीदा है। लेकिन इस जज्बे के साथ आज उन पर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म में हम बराबर के इस माने में शरीक हैं, गोया हम पर जुल्म हो रहा है। हमारे भाई हैं वो, मेरे भाइयों, उनके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, उनके ऊपर जुल्म करने वालों के खिलाफ बद्दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के लिए, इन जालिमों मजलूमों दोनों के लिए नुसरत और मदद की दुआ करेंगे। जालिम के हक में दुआ यह होगी कि अल्लाह ताला उसके हाथ को जुल्म से रोक दे, और मजलूम के हक में दुआ यह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इस तरह के जान, माल और आबरू के जुल्म से बचा ले। यह हमारी दुआ होगी। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। सवाल यह है कि इस्लाम की मदद, मुसलमानों की मदद का वादा अल्लाह के कलाम की आयत में है कि नहीं है? जगह जगह वादा है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू, हम जरूर मदद करेंगे अपने रसूलों की और ईमान लाने वालों की। रसूलों की मदद जरूर करेंगे, मोमिनों की मदद जरूर करेंगे। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की बहुत सारी आयतों में इसका वादा किया। उसमें जाना नहीं है क्योंकि वो एक अलग मौजू है। मदद की बहुत सारी आयतें, हदीसें। सवाल यह पैदा होता है कि जब इस्लाम की, मुसलमानों की मदद का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में झूठा तो हो नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे में सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन हो सकता है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं। सच्ची बात है, एकदम यकीनन ये बात हक है। अल्लाह तबारक व तआला मदद करने वाला है और मदद किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। एक नहीं, तारीख के सफहात पर ऐसे कितने मौके आपको मिलेंगे जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने वाकई अपने रसूलों की मदद फरमाई, ईमान वालों की मदद फरमाई। तमाम तर जाहिरी कमजोरियों के बावजूद भी, जाहिरी कमजोरी यानी मिसाल के तौर पर तादाद बहुत कम है तो भी अल्लाह ने मदद फरमाई, हथियार नहीं है तो भी अल्लाह ने मदद फरमाई, असबाब नहीं है, माल नहीं है, वसाइल नहीं है, सवारी नहीं है, सब कुछ कमजोर है जाहिरी तौर पर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की बुनियाद पर मदद फरमाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। आज हमारी और आपकी सोच जो है ना, या हम में से बहुत सारे लोगों की सोच यह बन गई है कि मुसलमान इसलिए मजलूम है, मुसलमान इसलिए मकहूर है क्योंकि मुसलमानों के पास माल और दौलत का उतना बड़ा अंबार नहीं है। है कुछ लोग दौलतमंद, लेकिन आमतौर पर मुसलमान दुनिया के दीगर कौमों के मुकाबले में माली एतबार से कमजोर, इनकी मईशत कमजोर है, इनका फाइनेंस कमजोर है, इनकी इकोनॉमी कमजोर है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, मुसलमान सबसे ज्यादा एजुकेशन में कमजोर है, इनके यहां आईपीएससी वाले है ना, यूपीएससी वाले बहुत कम है, इनके अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले कम है, इनके अंदर बड़ी बड़ी दुनियावी डिग्रियां जिसकी बुनियाद पर लोग दुनिया के आला आला मनासिब पर फायद होते हैं, ये इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए मुसलमान पस्त है, मुसलमान मारा जा रहा है, जलील हो रहा है, जिसको देखो वो चढ़ दौड़ता है, जिसको देखो वो गाजर मूली की तरह काट रहा है, इस तरह की बातें लोग करते हैं। बाद लोग समझते हैं कि मुसलमानों के पास सियासी कुव्वत नहीं है, मुसलमानों के पास सियासी कुव्वत नहीं है,
اس بنیاد پر مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اب اس وقت جو حالات، موجودہ حالات ہیں، یعنی اسرائیل اور فلسطین وغیرہ کے حالات، ان حالات میں بھی عجیب و غریب انداز کے تبصرے، عجیب و غریب انداز کی باتیں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کی زبانوں سے سننے کو ملتی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اصولوں کے اعتبار سے بہت کچھ بصیرت کے محتاج ہیں، اصولوں کے اعتبار سے بہت کچھ علم کے محتاج ہیں، ہمیں بہت کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، پوری اسلامی تاریخ کے اندر جتنی فتوحات آپ کو سننے کو، دیکھنے کو ملیں گی، پڑھنے کو ملیں گی، ان ساری فتوحات میں سے کسی بھی فتح کا راز یہ نہیں تھا کہ مسلمان اس دور میں سیاست میں سب سے آگے تھے، یا مسلمان بال و دولت میں سب سے آگے تھے، یا مسلمان دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ترقیات کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے تھے۔ جہاں جہاں جب آپ کو فتح کی بات ملے گی، فتح کی خوشخبری ملے گی، تو اس لیے ملے گی کہ وہ ایمان بہت پختہ تھا، وہ ایمان تھا ان کے یہاں جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھا، وہ دین اور شریعت پر عمل ان کی زندگی میں تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا، نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں موجودہ حالات سے کیا اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں؟ اگر اس نازک وقت میں بھی ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہماری سوچ اگر اس اصل نقطے تک نہیں پہنچ سکی جس نقطے کی کمزوری کی بنیاد پر آج ہم مظلوم ہیں، مقہور ہیں، تو بھلا بتاؤ کہ پھر کب ہم اس اصل راستے کی تلاش کریں گے؟ ان مجبوریوں میں، مظلومیت کی حالت میں مال، جان، آبرو کا نقصان ہو رہا، اس کے باوجود بھی ہم اصل نقطے پر غور نہیں کر پا رہے، تو پھر کب غور کریں گے؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ اس لیے اس نقطے پر بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ فتح اللہ تبارک و تعالیٰ، فتح کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، یا فتح کے وعدے کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہ تو مال ہے، نہ دنیا ہے، نہ دنیاوی ترقیات ہیں، نہ سیاست ہے، نہ پولیٹکس، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری تعداد بہت بڑی رہے گی تو ہم فتح حاصل کر لیں گے، نہ ہمارے پاس جنگی وسائل بہت زیادہ ہوں گے تو ہم فتح حاصل کر لیں گے، یہ سب غلط۔ یقیناً ہتھیار، اسباب، وسائل کی ضرورت رہتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں، بعد کی ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بعد کی ہیں۔ اس بنیاد پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، نہ تاریخ میں پایا ہے اور نہ آج پا سکتا ہے۔ اس لیے اصول اور ضابطہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے۔ اگر ہمارے پاس بڑی بشارتیں ہیں کہ ہمارے اسلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے اندر جانشینی عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام قوت کے ساتھ دنیا میں رہا ہے کہ نہیں؟ آج جان کے جانے کے خطرے ہیں، مال کے لوٹ جانے کے خطرے ہیں، آبرو کے لوٹ لیے جانے کے خطرے ہیں۔ اس طرح کا کوئی خوف، کوئی خطرہ ہمارے اسلاف کے دور میں نہیں تھا، آغاز میں تھا، لیکن جب وہ شرطیں پوری ہو گئی تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ مچ دنیا کے اندر نظر آنے لگا، دکھائی دیا، اور وہ وعدہ آج بھی ہے، اور وہ وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک انہی شرطوں کے ساتھ فتح ملے گی، نصرت ملے گی، دنیا کے اندر حکومت اور جانشینی ملے گی، اسلام کو غلبہ اور تمکینت حاصل ہوگا، اور امن اور شانتی ملے گی، خوف اور ڈر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہمارا ایمان ایک دم پرفیکٹ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں سنت غالب نہیں ہوگی، ہمارا راہ زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اس طرح کی فہم جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اس دنیا کے اندر، میرے بھائیوں، پڑھ کے اور سن کر کے، یاد کر کے، عمل کر کے، اس کا نمونہ چھوڑ کر کے ہمیں بتا دیا ہے، تب تک ہمیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی دنیا کے خطے میں ہمیں فتح نہیں مل سکتی، نصرت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم جھوٹی امیدیں لگانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی کوستے ہیں بسا اوقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لانے والے ہم ہیں، ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کفار ہیں، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ مجوس ہیں، یہ ملحدین ہیں، ان کو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے۔ ہم قرآن کے نام لیوا، ہم نبی کے نام لیوا، ہم اللہ کے نام لیوا، ہم قبلہ و کعبہ کی طرف چہرہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس طرح کی باتیں، یہ سب مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اصل نقطے کو فراموش کر دیا، اصل نقطے کو فراموش کر دیا۔ میرے بھائیوں، فتح کے لیے نہ سیاست کی طاقت، فتح کے لیے نہ مال کی طاقت، فتح کے لیے نہ دنیاوی ترقیات، نہ فتح کے لیے طاقت، نہ فتح کے لیے افرادی قوت، میجورٹی، بڑی تعداد، بڑی بھیڑ، یہ کوئی بھی معیار، کوئی بھی پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں نہیں رہا ہے۔ بلکہ تاریخ بتلاتی ہے کہ پوری تاریخ میں کبھی بھی مسلمان کسی جنگ کے ماحول میں مد مقابل سے زیادہ تعداد میں نہیں رہے ہیں، لیکن فتح کا پرسنٹیج 99.9۔ نادر شکست ہوئی ہے کبھی، اور وہ شکست بھی ہوئی ہے تو اسی اصول سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، جس اصول کی بنیاد پر فتح اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا، جزوی طور پر صحیح، لیکن اس اصول سے ہٹے، کمزوری آئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا، اس عزت اور شان و شوکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور پستی میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے ہمیں بہت بنیادی طور پر اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ ایک دو آیتیں اور ایک دو حدیثیں پڑھ کر کے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی سورۃ النور کی وہ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعنی اس کا آغاز کیا ہے، اور اس کو ہم سرسری طور پر پڑھ کر کے چند اشارے کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد چند حدیثیں، اور یہ سبق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کے حالات میں جہاں بھی مظلومیت ہے، مقہوریت ہے، پسپائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی نقطے کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہم کھڑے اتر جائیں گے، اللہ کا وعدہ یوں دکھائی دے گا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ افراد نہیں بھی ہوں گے، طاقت کم ہوگی، ہتھیار نہیں ہوں گے، ہے نا، میجورٹی کم ہوگی، افراد یعنی تعداد کم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیج دے گا۔ تعداد کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسباب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جنگ بدر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں میدان کے اندر، مقابلہ چل رہا ہے، اتنے میں بغل کے آدمی کی جان چلی جاتی ہے اور وہ خون میں لت پت ہو جاتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ مارنے والا کون ہے اور ہتھیار کس چیز اور وار کس ہتھیار سے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ وہ ارسلنا، کیا فرمایا؟ جنود لم تروہا، ایسی فوجوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرما دی جس کو تم نے دیکھا ہی تم نے نہیں دیکھا۔ اور ملائکہ بھی آئے، علماء نے اس کو دو کیٹیگری میں شمار کیا ہے، ملائکہ کو، فرشتوں کو الگ سے شمار کیا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور غیبی مدد یعنی جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دینے والے لشکر تھے، فوجیں تھیں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا ضابطہ اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں کیا ہے، اور کبھی بھی اس اصول سے نہ ہٹیں، کبھی بھی اس اصول سے۔ اصل یہی ہے، کچھ سیکنڈری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اصل یہی ہے میرے بھائیوں، اس سے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک، اور آیت کریمہ کے ایک لفظ پر غور کریں، جو اصل مقصد ہے وہ اس آیت کریمہ سے واضح ہے۔ اس کے علاوہ دوسری، تیسری، چوتھی، 10 آیتیں ہے نا، 20 آیتیں ہیں جس میں اس بات کو صاف کہا گیا۔ دونوں پہلو اللہ نے واضح فرمایا، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو فتح ملے گی، نصرت ملے گی، غلبہ حاصل ہوگا، جانشینی ملے گی، اور اگر یہ مفقود ہو جائیں گے تو ذلت ملے گی۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرماتا ہے۔ وعدہ کس سے ہے بھائی؟ وعدہ ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے۔ یہی سارا معاملہ میرے بھائیوں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ وعدہ جو آگے کیا جا رہا ہے، 3 وعدہ، یہ 3 وعدہ ان 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم میں سے۔ کن میں سے بھائی؟ کس کو مخاطب کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تم میں سے ان سے وعدہ کرتا ہے جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ تو تم میں ہم لوگ بھی ہیں، ہم میں سے ان کے لیے وعدہ ہے جو ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ روایتی مسلمان، روایتی اسلام، روایتی زندگی، یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرطوں پر تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کیا؟ نمبر 1، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور، پوری تاکید کے ساتھ وعدہ ہے۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور روئے زمین کے اندر حکومت اور جانشینی عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا۔ خلافت کے نعرے لگانے والے، خلافت کے دعوے کرنے والے، خلافت 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 کا پروپیگنڈا کرنے والے بہت ہیں روئے زمین پر، ہمارے اور آپ کے سماج معاشرے میں بھی بہت ہیں، لیکن ان دونوں شرطوں پر اترتے ہیں کہ ذرا دیکھنا، کبھی پوچھنا ان سے، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے عمل کا جائزہ لو، اپنے کردار کا جائزہ لو، دیکھو کہ ایمان اور عمل صالح کی شرط پر اترتے ہو، تب آپ کو حق پہنچتا ہے جانشین اور خلافت کی بات کرنے کے لیے۔ ورنہ یوں جھوٹے دعوے کر کے کیا مطلب ہے؟ ایمان خالص توحید کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید کا نام ہے ایمان۔ سب سے پہلا اصل الاصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ یہ اصل الاصول ہے، تمام جڑوں کی جڑ۔ اگر توحید الوہیت، توحید عبادت اگر یہ خالص نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ آپ کے لیے ہے؟ آپ کے لیے وعدہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایتی انداز کی بات نہیں کی کہ تم جتنے دعوے دار ہو اسلام کے نام لیوا سب کے لیے وعدہ ہے، نہیں، تم میں سے جو سچے ایمان والے اور صحیح معنوں میں عمل صالح کرنے والے، توحید و سنت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ توحید آ گیا ایمان میں، اور عمل صالح وہی عمل ہو سکتا ہے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ ان دو شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جانشینی عطا فرمائے گا، جیسے تم سے پہلے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانشینی عطا فرمائی تھی۔ مثال ہے، یہ ہو چکا ہے اس سے پہلے، تمہارا کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو تم سے پہلے والوں کو بھی ان شرطوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو کیا؟ دین کو مضبوط کر دے گا، جما دے گا، طاقت عطا فرما دے گا روئے زمین پر، اس دین کو جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ ہمارا پسند، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ اسلام۔ اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس پسندیدہ دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین میں مضبوط کر دے گا۔ تمکنت کیا مطلب؟ جما دے گا، طاقت اور پاور کے ساتھ اسلام دنیا میں رہے گا۔ دوسرا وعدہ۔ تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو جان جانے کا، کوئی مار نہ ڈالے ہمیں، کوئی ہماری جان نہ لے لے، کوئی ہتھیار نہ ڈال دے ہمارے اوپر پھینک دے، کوئی آسمانی زمینی حملہ نہ کر دے، کوئی خون نہ کر دے وغیرہ، مال ہڑپ نہ کر لے، تباہ نہ کر دے، ہے کہ نہیں، آبرو کوئی نہ چھین لے، گھر میں کوئی نہ گھس جائے، ہمارے بیوی بچے ہیں، کوئی خوف نہیں، باہر کیسے نکلیں، وہ ایسا کر دے گا، وہ ایسا کر دے گا، بدامنی کا ماحول۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا۔ تین وعدے ہیں، تمہیں دنیا میں حکومت اور جانشینی ملے گی، تمہارا دین دنیا میں طاقت کے ساتھ قائم ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن سے، شانتی سے بدل دے گا۔ شرط کون سی ہے؟ شروع بتا دی گئی نا، وہ دونوں شرط ایمان اور عمل صالح۔ اب یہ دو شرطوں کے ساتھ تین وعدے کیے گئے، اس کے ساتھ اور کیا چاہیے بھائی آپ کو اب کیا چاہیے اس کے سوا؟ دین غالب ہو جائے، حکومت خلافت جانشینی آپ کی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور شانتی کا ماحول بنا دے، ایک دم بے فکری کی زندگی گزارو ایمان اور عمل کے ساتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ باتیں بیان کرنے کے بعد پھر دوہرا رہا ہے کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ پھر سن لو، یہ تینوں وعدے ان کے لیے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ بار بار یہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر یہ تینوں وعدے آپ کو نہیں مل سکتے۔ فمن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ان سب کے بعد جو اس سے انحراف کرے گا، جو ان باتوں کو نہیں مانے گا، وہ فاسقین میں شمار ہو جائے گا، اطاعت نہ کرنے والوں میں، کہا نہ ماننے والوں میں، اطاعت سے نکل جانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ سے گزارش ہے، ہمیں یہاں موقع نہیں بیان کرنے کا، آپ اس کو آیت کریمہ کو اٹھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، سب سے آسان اور سب سے زیادہ مستند، اور اس کے بعد دیکھیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन के दौर में कहां कहां तक इस्लाम फैला हुआ था, कितनी फुतूहात मिली, कितनी खिलाफत रही, कितना इस्लाम गालिब रहा, कितना अमन दुनिया के अंदर कायम रहा, तमाम मौकों पर, तमाम अदवार के अंदर इसका नक्शा खींच के रख दिया है। मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या मिस्र, कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नारों से, सुन्नत के नारों से गलगला रहा था। मेरे भाइयों, तो हाफिज नसीर कसीर कहते हैं कि अल्लाह का फजल है कि ये वादा पूरा हो चुका है, उस दौर में भी, उस दौर में भी, उस दौर में, उस दौर में, हर दौर में पूरा हो चुका है। और इन शर्तों के साथ जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस दौर में भी अपना वादा पूरा करेगा, आगे वाले अदवार में भी, उसके बाद अगली सदी, अगला हजार, क़यामत की सुबह तक ये वादा है कि नहीं है? क्योंकि वादा टाइम से नहीं जुड़ा हुआ, वादा शर्त से जुड़ा हुआ, ईमान और अमल साले की शर्त। बगैर शिर्क वाली जिंदगी, खालिस तौहीद वाली जिंदगी, बगैर बिदअत वाली जिंदगी, एकदम सुन्नत वाली जिंदगी, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा पूरा होगा। उसके बाद अच्छा, यहां पर हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात और बड़ी प्यारी कही है, मैं आपके सामने उसका भी सरसरी जिक्र कर देता हूं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह सारी बातें जिक्र करने के बाद कहते हैं, ये सहाबे किराम थे, इन सहाबे किराम ने अपने अदवार में जिस अंदाज से तौहीद को, सुन्नत को फॉलो किया, उसी के मुताबिक अल्लाह ने उनको मदद से नवाजा, ताकत से नवाजा, इस्लाम को गलबा अता फरमाया, जानशीनी से नवाजा, अमन व आफियत से नवाजा, खौफ से अल्लाह ने आजाद कर दिया। बाद के लोगों में कमी आती गई तो इस वादे में भी कमी आती गई। आज क्या हाल है मेरे भाइयों? आज तो तौहीद टावा टावा भी नहीं मिलता, सुन्नत तलाश करते रह जाओ मेरे भाइयों, नाम मिलते हैं, जज्बातियत मिलती है, ईमान के नाम पर, दीन के नाम पर, सुन्नत के नाम पर जज्बातियत की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन वो सच्ची तौहीद, वो खालिस ईमान और वो खालिस सुन्नत, वो खालिस रास्ता नबी का, नबी के सहाबा और ताबईन का, वो आपको कहीं ढूंढने से बहुत नादिर मिलता है मेरे भाइयों। तो फिर उसका अल्लाह तबारक व तआला का वादा भी तो उसी तरह से रहेगा। बताइए भला कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा कब पूरा होगा? जब ये शर्तें सही मानों में पूरी हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा आ जाएगा। खैर, बहुत सारी बातें हैं लेकिन इसका मौका नहीं है। हम इस नुक्ते पर खाली गौर करना है कि हर तरह के नाजुक हालात में हमें इस नुक्ते पर गौर करने की जरूरत है। हम तमाम ईमान वालों से, अमल साले करने वालों से, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, हम उनसे दिली मोहब्बत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान है। लेकिन हम इस तरह से जज्बाती अंदाज की बातें नहीं करते। सारी दुनिया के अंदर इतने सारे ममालिक हैं, इतनी सारी तादाद है, अरब इतने हैं, नॉन अरब इतने हैं, इन सब को हमला कर देना चाहिए, ये सब बुज़दिल हैं, ये सब के सब ऐसे हैं, वैसे हैं वगैरह, ये सब बातें हम नहीं करते। हम उसूलों की बातें करते हैं, ज़ाब्ते की बातें करते हैं। मेरे भाइयों, हम कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये उनकी ये जिम्मेदारी बनती है? क्या हालात हैं मुल्क के, ममालिक के, क्या हालात हैं मेरे भाइयों? उसकी सच्चाइयों को, उसकी हकीकतों को बुलाते उमूर जानते हैं, हुक्मरान जानते हैं, सही मानों में गहरा इल्म रखने वाले उलमा जानते हैं। इसलिए हमें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें शरीयत के उसूलों पर, ज़ाब्तों पर, जो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने की हमें फिक्र करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बिला वजह दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटी में दाखिल हो जाएं, है ना, फलां के जिम्मे ये है, ये करना चाहिए। हमें क्या दखल है मेरे भाइयों? हमारी जिम्मेदारी ये है, हम सच्ची तौहीद लाएं, सच्चा ईमान सीखें, पढ़ें और सही ईमान और अकीदा रखें, सुन्नत की जिंदगी गुजारें, हलाल और हराम की पाबंदी करें और अल्लाह तबारक व तआला का दीन जैसे उतरा है उस तरीके से उस दीन को इस दुनिया के अंदर अपनी ईमान से, अपनी जबान से और अपने अमल से इस दुनिया के अंदर उसको साबित करके दिखाएं। ये हमारी और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीस आपके सामने पढ़ी गई है। अच्छा, यहां बात हो गई, ये तौहीद की बात आ गई, यहां पर सुन्नत की बात भी आ गई। अब यहां पर यह बात भी बिल्कुल सरसरी तौर पर समझ ले कि अगर इस तौहीद के अंदर बिगाड़ है तो फिर ये सारे वादे आपको हमको हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बनी इसराइल के वाक़े में, और सबक है सबके लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आम कर दिया है। इन्नल लदीना तखज़ुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यकीनन वो लोग जिन लोगों ने बछड़े की इबादत की, बछड़े की इबादत की, किन लोगों ने? बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जब वो चले गए थे तूर पर, तो क्या किया उन लोगों ने? बछड़े की इबादत की। सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम,
بہت جلد ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، کیونکہ توحید ان کی ختم ہو۔ شرک کیا ان لوگوں نے، بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا، اور کیا فرمایا آگے اللہ نے فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کا غضب ہوگا اور دنیوی زندگی میں ذلت ان کا مقدر ہے۔ یہ تو ہو گئی بات کس کے بارے میں؟ یہ تو ہو گئی بات ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اس قوم کے نہیں ہیں نا، ہم امت محمد کے لوگ ہیں۔ ہمارے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، افترا کرنے والے جھوٹوں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ اس دور میں اس کے بعد قیامت تک تمام جھوٹوں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید دنیا کی سب سے بڑی سچائی، اور شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے روئے زمین کا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے جس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ بات ہم اچھی طرح سے جان لیں۔ تو ایک طرف توحید کی بنیاد پر یہ سب حاصل ہوگا، اور اگر شرک آیا تو ذلت اور اللہ تعالیٰ کا غضب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ سنیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت بین یدی الساعۃ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ، مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں جہاد کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عبادت کے قابل بنا لیا جائے جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، اور ذلت اور رسوائی اس کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے۔ حکم رسول کی مخالفت کرنے کی سزا کیا ہے؟ ذلت، اور ایسی ذلت نہیں کہ آئے چلی جائے، ایک دن دو دن چلی جائے، نہیں، مسلط ہو جائے گی ذلت۔ جُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ، ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی، رکھ دی جائے گی، ہٹائی نہیں جائے گی۔ کب تک نہیں ہٹائی جائے گی بھائی؟ یہ ذلت کب تک نہیں ختم ہوگی، رسوائی کب تک ختم نہیں ہوگی؟ جب تک کہ وہ باز نہیں آ جائیں گے، توبہ نہیں کر لیں گے سچی، تب تک کہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ذلت کہیں ہے تو سنت کی مخالفت کے نتیجے میں ہے، ذلت کہیں ہے تو شرک کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اسلام کے نام لیواؤں کے عقیدے، دیکھو اسلام کے نام لیواؤں کی سنت، کتنی زندگی میں سنت ہے ان کے، کتنا ان کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ دیکھو عبادات کا کیا حال ہے، عقیدے کا کیا حال ہے، رہن سہن کا کیا حال ہے، اللہ کے حقوق اور بندگان کے حقوق کے سلسلے میں ان کا رویہ کیا ہے، اندازہ لگا کر کے دیکھو میرے بھائیو۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اسلام بیگانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہاں قرآن ہے، کہاں سنت ہے، کہاں صحابہ کی سیرت ہے، کہاں تابعین کی زندگی ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیے گئے ہیں۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو فراموش کر دیا، ہم نے منمانی زندگی گزارنا شروع کر دیا، روایتی اسلام بنا لیا، فالو کر رہے ہیں، اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے ہماری مدد۔ میرے بھائیوں، یہ بھی طے ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد لکھی ہے، لیکن شرط یہی ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ لقوی عزیز، میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ مجھے حاصل ہوگا اور میرے رسولوں کو غلبہ حاصل ہوگا، اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دم حتمی فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ ذلت کیوں ہے، ذلت کیوں ہے؟ تعداد کم، ہتھیار کم، اسباب کم نہیں، عقیدہ کیسا ہے، ایمان کیسا ہے، زندگی میں سنت کتنی ہے، بدعات کتنی ہے، میرے بھائیو شریعت کی پابندی کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے میرے بھائی، دیکھو وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایک ایک چیز کو، کیا عبادت ہے، کیا معاملات ہے، کیا تہذیب ہے، کیا کلچر ہے، کیا لباس ہے، کیا بال ہے، کیا کھانا پینا ہے، کیا چہرہ موڑ، سب کچھ یہودی و عیسائیوں کی نقالی۔ یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیوں۔ تو دعووں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی، سچائی، ورنہ کیا ہوگا؟
व तमन्ना अल्लाहिल अमानी, झूठी उम्मीदें अल्लाह तबारक व तआला से, झूठी तमन्ना अल्लाह तबारक व तआला से बांध ले। मेरे भाइयों, इसलिए बहुत संजीदगी से गौर करना होगा। अल्लाह का निजाम एक है पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला को अपने दीन से ज्यादा अजीज कुछ नहीं है, कुछ अजीज नहीं है, सब हकीर है अल्लाह तबारक व तआला के यहां। मेरे भाइयों, अल्लाह की तौहीद, नबी की सुन्नत, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दीन जहां है वो अल्लाह तबारक व तआला को अजीज है, वो अल्लाह तबारक व तआला का के यहां उसका मकाम बड़ा ऊंचा है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब आप मक्का छोड़ करके मदीना जा रहे थे तो आपने खाने काबा को मुखातब करके क्या फरमाया था? खाने काबा को मुखातब करके मा आज़मा हुर्मतक, ए अल्लाह के घर खाने काबा, तू कितना अजमत वाला है, तेरी हुर्मत कितनी ज्यादा, तेरा एहतराम कितना ज्यादा है। लेकिन याद रखना है खाने काबा एक मोमिन का एहतराम तुझसे भी ज्यादा है, इसलिए कि वो ईमान वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका एहतराम इतना किया है कि उसकी जान भी, उसका माल भी और उसकी आबरू भी, मेरे भाई एक जर्रा भी उस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। उसका मकाम बहुत ऊंचा है। क्यों मकाम बना मेरे भाइयों? सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर। यह ईमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाइयों, बशिर हादिहिल उम्मत बिस्सना व रिफ़अ व नस्र व दीन व तमकीन। अल्लाह अकबर। क्या है मेरे भाइयों फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? सहाबी रसूल कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया इस उम्मत को बशारत दे दो। ये उम्मत मोहम्मद को उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने के लिए कहते हैं, इस उम्मत को खुशखबरी दे दो बिस्सना, ऊंचेपन की खुशखबरी दे दो, बुलंदी की खुशखबरी दे दो, चमक दमक की, शान शौकत की खुशखबरी सुना दो, व रिफ़ा, और बुलंदी की खुशखबरी सुना दो, व नस्र, मदद मिलेगी इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, खुशखबरी सुना दो, व दीन, इनका दीन दुनिया में गालिब होगा, इनको खुशखबरी सुना दो, व तमकीन, और ये रुए जमीन के ऊपर बड़ी पुख्तगी से, बड़ी ताकत से जिंदगी गुजारेंगे। हाज़िल उम्मत बिस्सना व रिफ़ा व नस्र व दीन व तमकीन, 6 चीजों की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खुशखबरी सुनाओ उम्मत के लोगों को। उन्हें सना किसे कहते हैं? बुलंदी को बोलते हैं, लेकिन ऐसी बुलंदी तो बड़ी अजमत वाली हो, शान और शौकत वाली हो। इसीलिए बिजली की चमक जो होती है ना, कहां चमकती है बिजली बताओ जरा? उस चमक को, उस बुलंदी को अल्लाह ने सना के लफ्ज़ से याद किया है, यकादु सना बरती। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला तो क्या फरमाया? इसकी बशारत दे दो, रिफात की बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो, दीन गालिब होगा, ये ताकत में रहेंगे, कुव्वत में रहेंगे। अगर कोई हमला, दुश्मनी, इनाद, जुल्म, कहर करना चाहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नुसरत और मदद का वादा है, खुशखबरी सुना दो। ये इस उम्मत की बशारत है। लेकिन अकीदा खालिस होना चाहिए। रियाकारी, दिखावा, नमूद, गैरुल्लाह, दुनिया परस्ती, नफ्स परस्ती नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी बातों को, इन सारी कंडीशंस को, सारी शर्तों को एक लफ्ज में इकट्ठा कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आमिला अमलन मिन अमलिल आखिरह लिद्दुनिया लम यकुन लहु फिल आखिरति मिन नसीब। जो, लेकिन याद रखो, शर्त यह है कि अगर कोई भी शख्स आखिरत का कोई काम, जो काम आखिरत बनाने के लिए किया जाता है, नेकी का काम, तौहीद है, सुन्नत है, हलाल है, मेरे भाई शरीयत है पूरी, जिसको हम क्यों करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत अता फरमा दे, रिजामंदी मिल जाए, अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के यहां दर्जात की बुलंदी हासिल हो जाए, इसलिए हम करते हैं ना। आखिरत वाला कोई काम अगर तुम में से दुनिया हासिल के लिए, करने के लिए करता है, शोहरत मिल जाए, नाम मिल जाए, चर्चा मिल जाए, माल मिल जाए, ओहदा मिल जाए, और मेरे भाइयों दुनियावी मफाद, मसलहत कुछ भी मिल जाए, अगर कोई आखिरत का अमल दुनिया के लिए तुम में से करेगा, लम यकुन लैसा लहु फिल आखिरति नसीब, तो ऐसे शख्स को आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बता दिया गया खुलासा। बशारत इसी शर्त के साथ है कि तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा अमल टोटली अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हमारी और आपकी जिंदगी में अमली मसाइल, हमारी इबादत में कोताहियां है कि नहीं?
حلال و حرام کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں. مادی کی بات آ جائے تو حلال و حرام کنارے رکھ دیتے کہ نہیں رکھ دیتے؟ اللہ ماشاء اللہ سماج کا عام طور پر ماحول ایسے ہی میرے بھائیو حلال و حرام کی تمیز بہت کم کر پاتے ہیں لوگ. اللہ ماشاء اللہ ایسے ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں سود کا معاملہ دیکھ لو کتنا زیادہ ہے, رشوت کا معاملہ دیکھ لو کتنا زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے آزاد ہو کر کے, فراموش کر کے دنیا تک سمیٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا کی محبت, دنیا کی محبت, دنیا کی لالچ کتنا بڑا مسئلہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر. یہ سب بھی ذلت کا سبب ہے, یہ سب بھی ذلت کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آپ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الى دینکم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اینے کا کاروبار کرو گے, اینا ایک سودی کاروبار, سودی لین دین, جب تک تم اینے کا سود کا کاروبار کرو گے. بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ایمان و عقیدے کو ٹچ کیا, کسی حدیث میں سنت کی راہ کو, منہج کو ٹچ کیا, کسی حدیث کے اندر ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں ہم کیا حلال حرام کرتے اس کو ٹچ کیا. سب کو سمیٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں سے کہیں بھی تم کوتاہیاں کرو گے, آزاد ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. عزت اور شان و شوکت کے بجائے تمہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں جب تم اینے کا کاروبار کرو گے, مال کا مسئلہ ہے. اس امت کا بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے, اس امت کا فتنہ مال, یعنی مال حاصل کرنے کے پیچھے انسان حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے گا, ہے نا, منمانی کرے گا, نفس پرستی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینے کا کاروبار کرو گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور کھیتی باڑی میں مست و مگن ہو جاؤ گے. کھیتی باڑی میں مست و مگن, اس زمانے کے حساب سے بات ہو رہی نا, اس زمانے میں بات ہوئی. عام طور پر کاروبار, انکم کا راستہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی کرنا, کھجوریں زیادہ سے زیادہ اگاؤ اور اس کے بعد مارکیٹ میں بیچو, سامان تجارت مکہ سے وہاں لے کر کے جاؤ, شام سے مکہ لے کر کے آؤ وغیرہ. مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا تم کھیتی باڑی میں مست و مگن ہو جاؤ گے, اسی میں خوش رہو گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ اور گایوں کی دم پکڑے رہو گے, یعنی کھیتیاں کرنے میں اپنی جانور کے پیچھے اس کو پالنے پوسنے میں لگے رہو گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور جہاد چھوڑ دو گے. سب نام اللہ نے کس سارے الفاظ کس حوالے سے ہیں؟ ہماری اور آپ کی پریکٹیکل زندگی, مادہ پرستی, دنیا, دولت, عہدہ, شہرت, اسی چکر میں تم لگے رہو گے, جہاد چھوڑ دو گے. اب ہمارا ایک طبقہ ہمارے بھائیوں کا جب جہاد کا نام سنتا ہے تو اس کا معنی صرف اور صرف کیا سمجھتا ہے؟ بس چلو ہتھیار لے لو, چلو میدان میں نکلو, اسی کا نام جہاد ہے. جبکہ سب سے پہلا جہاد اس کا اپنے نفس سے ہے. اس نفس, پاپی نفس سے شرک نکالو پہلے بھائی, اس پاپی نفس سے شرک نکالو, یہاں سے بدعت کو خارج کرو, لڑو اپنے نفس سے. جو شرک چھپا ہوا اس کو باہر نکالو, جو بدعت چھپی ہوئی اس کو باہر نکالو, دنیا پرستی چھپی ہوئی باہر نکالو. اپنی ذمہ داری, اپنے ماں باپ کی ذمہ داری, بال بچوں کی ذمہ داری, گھر والوں کی ذمہ داری, ان کا ایمان, ان کا عقیدہ, ان کا عمل, ان کی نماز, ان کی عبادات, ان کی ساری ذمہ داریاں, اس سے پہلے لڑو, یہاں جہاد کرو. ہم یہاں کا جہاد چھوڑتے ہیں, وہاں کے جہاد کی بات کرتے ہیں. عقیدہ درست نہیں, سنت کی زندگی نہیں, مارے جائیں گے تو بغیر توحید کی دنیا سے چلے جائیں گے, بغیر سنت کے مر جائیں گے. کہاں جائیں گے بغیر توحید و سنت کے مریں گے؟ تو میرے بھائیوں, اس لیے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے. تو تم جہاد چھوڑ دو گے تو جہاد بن نفس یہ سب سے پہلا جہاد, افضل الجہاد ہے. اس کے بعد آگے کا مرحلہ آئے گا اور بقیہ چیزوں کے لیے شرطیں ہیں. نفس سے جہاد کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں. پہلا یہی کام ہے کہ یہاں سے اپنی گندگی دور کرو, عقیدے کو خالص کرو, عمل کو خالص کرو, سنت کی زندگی گزارو, حلال و حرام کی تمیز کر کے اللہ سے ڈر کی زندگی گزارو. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے کام تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. مسلط کر دے گا. مسلط کیا مطلب؟ تمہارے اوپر ذلت کو ٹکا دے گا اور مستقل طور پر ذلت تمہارا مقدر بنا دے گا. آ جائے گی ذلت تو جائے گی نہیں.
ذلت جائے گی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينزعه عنکم, اس ذلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا نہیں تم سے, ختم نہیں کرے گا تم سے, حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پھر سے پلٹ کر کے آ جاؤ. جب تم پلٹ کر کے آؤ گے اپنے دین کی طرف اور واقعی سچی توبہ کر کے وہی قرآن, وہی سنت, وہی صحابہ, وہی تابعین, وہی خالص ایمان عقیدہ, وہی خالص سنت کا طریقہ, شرک سے, کفر سے, نفاق سے, وہی بدعات سے, خرافات سے, نفس پرستی سے, ہوا پرستی سے, دنیا پرستی سے, شخصیت پرستی سے آزاد ہو کر کے زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت اٹھا لے گا, تمہیں عزت اور شان و شوکت عطا فرما دے گا. اتنی صریح الفاظ میں یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں. لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ تعداد کی بات کرنے والے, میجورٹی کی بات کرنے والے اور عرب نان عرب کی بات کرنے والے, ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے, بزدل, اس طرح کی باتیں کرنے والے کیا ان حدیثوں کو کبھی اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ ان آیات کو کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل فتح و نصرت کا راز کیا ہے اور ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے؟ بہت خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں, بہت خطرناک مسئلہ ہے. اور یہ یاد رہے کہ گناہوں کے ساتھ کبھی عزت نہیں مل سکتی. حضرت امام حسن البصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اب اللہ الا ان یذل من عصا, اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار کر دیا, منع کر دیا ہے کہ کسی اپنے گناہ, معصیت, نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا. اس سے انکاری ہے, اس بات سے انکاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے, ذلت ہی دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ ذلت دے گا, عزت نہیں دے گا. اصل اسلام, خالص اسلام ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے گا تو عزت ملے گی, ورنہ عزت نہیں ملے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یاد ہوگا نا آپ کو, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, جب ملک شام جا رہے تھے, ٹھیک ہے, جا رہے تھے, ایک جگہ پانی کی نہر سے گزرنے کی نوبت آ گئی. عمر بن خطاب اپنے گھوڑے سے اترے, سواری سے اتر کر کے جو چمڑے کا موزہ یا جوتا پہن رکھا تھا اسے اٹھایا اور کندھے پر رکھ لیا, پائچے باندھ لیے, کپڑا اوپر کر لیا اور پانی میں ننگے پیر چل کر کے اس سے باہر نکل گئے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا آپ جا رہے ہیں ایک بہت بڑے حاکم کے پاس, ایک اپنے مد مقابل کے پاس آپ جا رہے ہیں, اگر آپ اس طرح سے جائیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے کیا تاثر لیں گے, آپ کا مقام گھٹ جائے گا, آپ کا اسٹیٹس کم ہو جائے گا. ایسا مت کیجیے, ایسا آپ مت کیجیے. عمر بن خطاب نے کہا او انت یا ابا عبیدہ, ابو عبیدہ تم جیسی شخصیت ایسی بات کرتی ہے کیا؟ اس دنیا سے, اس گھوڑے سے, اس چمڑے کے جوتے اور چپل سے ہمیں عزت ملی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد پہ عزت دی ہے. یہ عزت کے, یہ چیزیں عزت کی نہیں ہے, شان و شوکت کی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے. لا عز لنا الا بالاسلام, ہمیں عزت اسلام ہی سے مل سکتی ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کو زندگی میں نافذ نہیں کیا اور کہیں عزت تلاش کرنا شروع کر دیا, اسٹیٹس اونچا ہو جائے گا, مال زیادہ ہو جائے, دولت زیادہ ہو جائے, عہدہ زیادہ ہو جائے, سیاسی منصب بہت بڑا مل جائے, شہرت بہت زیادہ مل جائے تو عزت مل جائے گی. اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کے یہاں کہیں عزت تلاش کرنا شروع کیا, اذلنا اللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد آتی. انہوں نے کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ انہوں نے کہا تھا اللہ تو اپنی اطاعت کے نتیجے میں عزت دیتا ہے اور اپنی نافرمانی کے نتیجے میں ذلت دیتا ہے. تیرا وعدہ ہے تیری کتاب کے اندر, تیرا وعدہ ہے تیرے نبی کی زبان پر. اے اللہ دعا ہے تجھ سے, اے اللہ تو ہمیں عزت دینا اپنی اطاعت کے نتیجے میں, لیکن اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تیری تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر بھی ذلت سے بچا دینا. اللہم اعزنا بالطاعہ ولا تذلنا بالمعصیہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں عزت عطا فرما
اپنی اطاعت کے نتیجے میں، اپنی اطاعت کے ذریعے سے، اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں ذلت نہ دینا، ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا اپنی نافرمانی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مسئلہ ہے، جو بھی مصیبت آفت آتی ہے ہمارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک آخری بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فلسفہ چل رہا ہے، بڑی تعداد، بہت سارے ممالک، بہت بڑی قوت، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ٹوٹلی غیر اسلامی سوچ ہے۔ ٹوٹلی کیا ہے؟ یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر دنیا کا کوئی نظام ہم کو عزت اور شان و شوکت نہیں دلا سکتا۔ غزوہ حنین جانتے کہ نہیں جانتے؟ غزوہ حنین کی بات بار بار دہرانی پڑ رہی ہے اس وقت، چونکہ ماحول ویسے ہی چل رہا۔ عمر میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ سن لیا تھا، کسی ایک شخص کی زبان سے وہ جملہ سن لیا تھا۔ کیا جملہ تھا؟ لن نغلب اليوم من قلہ، آج حنین کے موقع پر، آج تو ہم تعداد کی قلت کی وجہ سے کبھی نہیں ہاریں گے۔ اس سے پہلے ہماری تعداد بہت کم رہتی تھی، بدر میں بہت کم تھی، احد میں بہت کم تھی، فلاں موقع پر بہت کم تھی، لیکن آج تو ماشاءاللہ ہماری تعداد بہت ہے۔ آج اگر ہارنے کی نوبت اگر آئی بھی تو تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن تعداد کی قلت کی وجہ سے غلبہ، مغلوبیت نہیں ملے گی، ہاریں گے نہیں، ہم شکست نہیں کھائیں گے۔ یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ناگوار گزرا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جواب کیا دیتے، آپ کیا تنبیہ کرتے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کر دی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ احد گزر گیا، جنگ حنین کے موقع پر، ذرا جنگ حنین کا موقع یاد کرو۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت پر، بڑی تعداد پر ناز ہو گیا تھا۔ فلم تغن عنکم من اللہ شیئا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہاری اس بڑی تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہار گئے کہ نہیں ہار گئے؟ شکست کا منہ دیکھنا پڑا کہ نہیں دیکھنا پڑا؟ حالات نازک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس بڑی تعداد سے کیسے ہو سکتا ہے؟ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ۔ 313 تعداد 313 تھی، ایمان پہاڑ جیسا تھا۔ ایمان کیسا تھا بھائی؟ پہاڑ جیسا ایمان تھا ان کے دلوں کے اندر۔ وہ رہبان باللیل فرسان بالنہار تھے، راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، پہلو کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ راتوں کے وہ راہب تھے، اور دن کے میرے بھائیوں وہ جرنیل ہوا کرتے تھے، دن میں گھوڑوں پر سوار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان مال کی بازی لگانے والے صحابہ کرام تھے۔ میرے بھائیو، ایک موقع پر گناہوں کی بات چل رہی ہے، ایک موقع پر امام علامہ شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے، چوٹی کے امام اور عالم ہیں، معاصرین میں سے ہیں، بھی جلدی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے تفسیر کی اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ذریعے سے، 9 جلدوں میں تفسیر ہے یہ۔ انہوں نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ بدر و احد میں اور دیگر جنگوں میں جو فتح آپ کو ملی ہے، ہماری تاریخ ہم کو معلوم ہے، اور ان میں لڑنے والوں میں سے کوئی داڑھیاں موڑنے والا نہیں تھا۔ لیس فیہم حالق، جو بدر و احد میں تمہیں فتح ملی ہے، ان میں اس لیے فتح ملی ہے کہ بڑا گناہ تو جانے دو، شرک و کفر اور سنت بدعت کا معاملہ تو تھا ہی نہیں، ایک بھی داڑھیاں موڑنے والا بھی نہیں تھا۔ میری بات ایسے دین اسلام کھلواڑ تھوڑی نہ ہے یہ۔ ہم روایتی انداز، اپنی نفس پرستی، ہوائے نفس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور سمجھیں کہ اللہ کی مدد، بدر و احد کا نقشہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ کیسے ہو سکتا ہے قیاس مع الفارق؟ آخری بات میرے بھائی، آخری بات، بہت ساری باتیں ہیں، موضوع ہی اسی انداز کا ہے۔ آخری بات 1 منٹ کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے، ہمارے استاذ محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ و شفا، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، شفا عطا فرمائے، ان سے اسی موقع پر سوال کیا گیا۔ کسی نے اسے سوال کیا کہ وہ فلسطین کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، ہمارے پاس اسباب بھی بہت کم ہے،
لیکن پھر بھی ہم کو ان کے مقابلے میں لڑائی کرنے کے لیے جانا چاہیے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ بدر میں 313 تھے, 1000 کے مقابلے میں آ گئے تھے. اور تھوڑے تھے نا, لیکن پھر بھی 1000 کے مقابلے میں آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے, اور شکست دے دیا ان کو. اور جنگ احد کے اندر 1000 تھے, بلکہ 700 ہی تھے. 300 تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے لے کے چلا گیا. 700 تھے, 3000 کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے, اور فتح حاصل کر لی تھی کہ نہیں کر لی تھی؟ تھوڑی سنت کی مخالفت کے نتیجے میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا. وہ یاد رہے, جنگ احد ہی کی بات ہے, وہ ایک سنت کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ انہیں دکھا دیا. تو سنت کی مخالفت ہوئی تو ذلت کا منہ دیکھنا پڑ گیا, پسپائی کا, شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا. ٹھیک ہے, اچھا تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ بدر میں اتنی کم تعداد اتنے زیادہ لوگوں کے مقابلے میں آ گئے, احد میں اتنی کم تعداد اتنے زیادہ لوگوں کے مقابلے میں آ گئے, تو ہم لوگوں کو بھی تعداد گرچہ ہماری کم ہے, اسباب ہمارے پاس گرچہ کم ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جنگ کے لیے مقابلے میں نکل جانا چاہیے. شیخ عبد المحسن عباد صاحب سے سوال ہے, آپ بتائیے کہ شیخ یہ بات کہاں تک درست ہے اور یہ دلیل کہاں تک درست ہے؟ کیا صحیح ہے ایسا جو یہ کہہ رہے؟ شیخ نے کہا قیاس مع الفارق, یعنی دونوں باتیں الگ الگ ہیں, دونوں باتوں میں کوئی تال میل نہیں ہے. وہ جن اب بدر و احد کے صحابہ کی بات پیش کر رہے ہیں وہ الگ تھے, آج کل کے جو اسلام کے نام لیوا ہیں وہ الگ ہیں, بہت فرق ہے دونوں کے اندر. کہا وہ جو بدر و احد کے لوگ تھے گرچہ تعداد میں کم تھے, اسباب بھی ان کے پاس نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے نفس سے جہاد پہلے کیا تھا, دشمنوں سے جہاد بعد میں کیا تھا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دشمنوں سے جہاد بعد میں کیا تھا, اپنے نفس سے جہاد پہلے کیا تھا. پہلے اپنے سینے کو, اپنے نفس کو ہر طرح کی شرک سے, ہر طرح کی کفر سے, ہر طرح کی بدعقیدگی سے, ہر طرح کی بدعت خرافات نفس پرستی سے آزاد کیا تھا. پہلے اس سے لڑ کر کے اسے خالص کر دیا تھا, اس کے بعد وہ مقابلے میں آئے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی. اور آج معاملہ تمہارا ہمارا کیسا ہے دیکھ لو. تمہارے عقیدے, تمہارا عمل, تمہارا کردار, تمہاری زندگی میں حلال و حرام, تمہاری زندگی میں سنت, تمہاری زندگی میں دین کیسا ہے, کیا معیار ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. کہاں تم یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پر فٹ کرنا چاہتے ہو؟ خلاصے کلام کیا میرے بھائیوں, کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سوچ ہمیشہ ہونی چاہیے. فتنے آگے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی زندگی میں کہا تھا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ, دنیا میں اب سوائے آزمائش کے, بلا کے اور فتنے کے کچھ باقی نہیں بچا ہے. کچھ باقی نہیں بچا ہے, یہی باقی بچا ہے, بلا, آزمائشیں, فتنے. تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یاد رکھنا ہے کہیں بھی عزت, غلبہ, شان و شوکت, مقام, مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے ہی مل سکتا ہے, جس کی اساس توحید ہے, جس کی اساس سنت ہے, جس کی اساس اللہ کے نبی کے صحابہ کا وہ طریقہ ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اور سن کر کے سمجھ کر کے لیا, فالو کیا اور پوری امانتداری کے ساتھ اسے آگے بڑھایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت سے, خرافات سے, نفس پرستی سے اور دیگر ساری انحرافات اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر طرح کے معاصی سے, منکرات سے عملی زندگی میں, چاہے اس کا تعلق لین دین ہو, کاروبار سے ہو اور معاشرت سے ہو, گھریلو مسائل سے ہو, کسی بھی اس کا تعلق میرے بھائیو زندگی کے کسی بھی گوشے سے ہو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.